ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے آج کی بات سے۔ آج کی بات، دنیا بھر میں جتنے بھی مذاہب اس وقت موجود ہیں ان میں ایک بات بہت ہی کامن پائی جاتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جتنے بھی ایسے مذاہب ہیں جو ذات الہی کو مانتے ہیں، خدا کی ذات کو مانتے ہیں، دعا کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے ان کے نزدیک جتنا وہ خدا کو مانتے ہیں۔ دعا ایک ضروری عمل ہے، اس کے وسیلہ سے ہم خدا کی نزدیکی یا اس کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس کے تھوڑا سا برعکس ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ دور کے خادموں میں اور لیڈرز میں دعا کی کمی کا رجحان، اس پر ہم بات کریں گے، اور بالخصوص وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے دعائیہ زندگی نہیں ہے، دعا میں بہت کمی ہے، اور بہت سارے لوگ غیر ضروری مصروفیات میں مصروف عمل ہیں اور اس ایک اچھے عمل کو پیچھے چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ آج اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں خدا کے خادم پاسٹر توصیف صاحب موجود ہیں۔ ہم خدا کے خادم پاسٹر توصیف کو آج پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو محسن بھائی۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج سر ہمیں وقت دیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو میرا سوال یہ ہوگا کہ دعا کی اہمیت کے حوالے سے آپ بیان کریں سر۔ محسن بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر سے آپ نے موقع دیا تاکہ آپ کے ساتھ اس پروگرام دوراہا میں کلام کی بات کر سکیں، اور خصوصاً اس اہم ٹاپک کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، اس پر بات کر سکیں جو دعا ہے۔ اور دعا کو تو ایمانداروں کا سانس کہا جاتا ہے، بالکل ایسے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تھرمامیٹر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا ایماندار وہ کتنا خداوند میں ہے، یا وہ کتنا سرگرم ہے، کتنا قائم ہے، کتنا پیوستہ ہے، یا اس کے اندر جو روحانی ٹمپریچر کتنا ہے، وہ کتنا ہے۔ بالکل، تو اس لیے یہ بہت اہم ایک موضوع ہے جس پر بات کرنی چاہیے بھی ہے، اور اس خاص کر کچھ اہم اور بنیادی چیزیں ہیں جن کو ایماندار، اور خاص کر ایمانداروں سے پہلے میں کہوں گا خدام بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو دعا بیسیکلی جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک نام ہے، اور نہ صرف کمیونیکیشن بلکہ یہ خدا کے ساتھ ریلیشن کا نام ہے۔ چونکہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جب شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ استاد جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، تو آپ بھی ہمیں سکھائیے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہاں پر یسوع مسیح نے جو بات کہی ہے شروع میں دعا ان کو سکھاتے ہوئے، تو یسوع مسیح نے ان کو دعا کرنا، یا جس طرح ٹریڈیشنلی دعا تھی پہلے دور کے اندر، اس طرح نہیں کرنا سکھائی، تھوڑا سا ہٹ کر، بلکہ یسوع مسیح نے ان کو ایک ریلیشن دیا ہے خدا کے ساتھ جو کسی نے نہیں دیا، کسی نبی نے، کسی شخص نے نہیں دیا، بلکہ وہ یسوع مسیح نے دیا، جو خدا کو، یسوع مسیح کا اپنا رشتہ خدا کے ساتھ تھا، یعنی باپ کا۔ تو یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرو یہ کہنا کیا ہے، ہمارے باپ۔ تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ ریلیشن شپ ہے۔ تو اس کا میں آغاز اسی سے کروں گا کہ دیکھیں، جتنا آپ کا ریلیشن گہرا ہوگا اتنی آپ کی گفتگو لوگوں کے اس کے ساتھ زیادہ ہوگی، کسی بھی شخص کے ساتھ۔ تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو ملیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی زیادہ بول چال نہیں ہے، جسے آپ جانتے نہیں ہیں، تو آپ کی کمیونیکیشن بھی اس کے ساتھ محدود مختصر ہوگی۔ اور ایک وہ شخص جو آپ کو پہلے سے جانتا ہے یا آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کا ریلیشن ہے آپس میں، آپ 2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ اکتائیں گے نہیں، بلکہ باتیں چلتی، اور آپ کا کوئی وہ نہیں ختم ہوگا، آپ کو مضامین ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو یہ ریلیشن کا نام ہے دعا۔ اگر آپ بائبل مقدس کی بات کریں تو بائبل مقدس کے اندر ریکارڈڈ تقریباً 650 دعائیں ہیں، اور جن میں سے 400 دعاؤں کا اکثر کہا جاتا ہے کہ بر وقت جواب ملا، کچھ دعائیں ہیں جن کا جواب نہیں ملا۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو زبوروں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، زبور کے اندر بہت سے زبور ایسے ہیں جو دعائیہ انداز میں کہے گئے ہیں، وہ کئی دعائیہ انداز میں گئے ہیں، حالانکہ وہ بولے گئے ہیں لیکن ان کو دعائیہ انداز میں لکھا گیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر دعا کا حقیقتاً فقدان ہے۔ اگر دعا کا فقدان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نشانات کا بھی فقدان ہے۔ تو اس لیے اس دور کے اندر ایمانداروں کو، خصوصاً خدمت گزار لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں، ان کو خدا کے ساتھ اس ریلیشن میں بھی قائم ہونے کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے۔ اور بہت اچھی بات آپ نے کہی جو دعا کی اہمیت کے حوالے سے اب بات کر رہے ہیں۔
اور کتاب مقدس تو اس سے بالکل آپ نے فرمایا کہ بھری پڑی ہوئی ہے، جتنی بھی مثالیں ہم یہاں پر شیئر کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اور دعا کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہے، یعنی کہ دعا کو میں ایز اے فاؤنڈیشن کے طور پر لے رہا ہوں کہ اگر میری بنیاد اسٹرانگ نہیں ہے یا زمین کے اندر نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کوئی بڑی عمارت بھی کھڑی نہیں کر سکتا۔ بالکل، عمارت اس لیے نہیں کھڑی ہو سکے کیونکہ میری فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہے۔ سو ایمانداروں کی زندگی میں دعا کی جو آپ نے بات کی ہے سر، میں اس سے بالکل 100% متفق ہوں کہ جتنے بھی بائبل مقدس میں نشانات ہیں، معجزات ہیں اور بہت ساری برکتیں ہیں، اگر دعا نہیں ہے تو وہ رکی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ اور ایک ورس ایسی بھی کتاب مقدس میں موجود ہے جہاں پر کہا گیا کہ یہ جو قسم ہے یہ دعا کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی اہمیت ہے، اور مقدس پولس رسول اپنے خطوط میں اکثر و بیشتر کلیسیا کو مخاطب کرتے تھے، لوگوں کو مخاطب کرتے تھے کہ بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یس، there should not be any gap، یعنی کہ دعا کی اہمیت ہے۔ اور ایک خدام ہے ڈکیسٹ مین صاحب، وہ اپنی کتاب مکتب دعا میں یہ لکھتے ہیں کہ جب ہم خود کام کرتے ہیں اس میں دعا جب نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کے ساتھ مل کر اس میں کام کرتا ہے۔ اٹس سو ونڈرفل۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سر آگے۔ مزید کویسچنز آپ سے میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھے کہ کمی ہے، یعنی کہ دعا کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اسباب پر آج ہم بات کریں گے۔ تو کیا سبب ہے کہ موجودہ دور میں خدام اور جو لیڈرز ہیں دعائیہ زندگی نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کہ دعا میں کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ محسن بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آج سے کوئی 20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو تھے نا خادم دعا کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر خادم دعا کرنے والے ہیں تو ڈیفینیٹلی کلیسیا بھی دعا کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ بھی دعا کرنے والے ہیں۔ پہل اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا نا جی میں نے خدمت کرنی ہے تو بزرگ اس کو کہتے تھے آجا پھر ساڈے نال بیٹھ کے دعا کر، اور گھنٹوں پر دعا کیا کرتے تو وہ پھر اس کو دعا میں بٹھاتے تھے۔ جب جتنی دیر وہ بیٹھے ہیں اب وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو اتنی دیر دعا میں بیٹھنا پڑے گا، تو اس سے پریکٹس ہوتی تھی، اور جو پریکٹس ہے وہ بندے کو پرفیکشن کی طرف لے کر آتی ہے، بالکل ایسے، تو وہ زیادہ اس میں کامل ہوتا جاتا ہے۔ اگر کلیسیا کی بات کریں اور اس کے بعد ایمانداروں کی بات کریں تو ان کی دعا کے اندر فقدان اس لیے ہے کہ آج کل جو خدمت گزار ہیں، پاسبان ہیں، ان کی دعا میں فقدان ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ غیر ضروری جو مصروفیات ہیں ایگزیکٹلی وہ ہم نے بڑھائی ہوئی ہیں۔ ہم ہر کام کر رہے ہیں، ہم ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک خادم کی بات بتاتا ہوں، ان سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب دعا کتنی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار آج کل دعا دا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ایک خادم بات کر رہا ہے کہ دعا کا خادم کا تو کام ہی خدا سے بات کرنا ہے۔ آپ بائبل مقدس کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پرانے عہد کے نبی، ایماندار خدام جو ہیں وہ ہر مسئلے کے لیے آپ کو خدا کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ خدا کے پاس جاتے ہیں، ان کا کام ہی خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگوں کے لیے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لیکن ہم خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں، تو فقدان یہ ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ اپنے بچے کو کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو دیکھیں ایک سروے کیا گیا تو اس سروے کے اندر یہ پتہ چلا کہ جو بچے ہیں وہ بچے آپ کے کہے کے مطابق نہیں کرتے، وہ بچے آپ کو دیکھ کر جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کے بچے وہ کچھ کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہی وہ سیکھتے ہیں۔ تو ایک باپ اگر وہ خود کوئی کام نہیں کر رہا تو اپنے بچے کرنے کے لیے کہہ رہا تو وہ بچہ نہیں کرے گا، لیکن جو کچھ باپ غلط بھی کر رہا ہے تو وہ کرے گا، تو بچہ آٹومیٹکلی اس کو کرتا ہے۔ اسی طرح جو روحانی طور پر خادم ہے وہ کلیسیا کا روحانی طور پر باپ ہے۔ جب باپ دعا نہیں کر رہا ہے چرچ کے اندر، وہ دعائیہ مذبح قائم نہیں کر رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں تو کلیسیا بھی دعا نہیں کرے گی۔ میں اگر پھر سے بات کروں، کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو پہلے سالوں کے اندر ویکلی، منتھلی آپ کے چرچ کے اندر نائٹ پریئرز ہوتی تھیں۔ بالکل ایسا ہے، نائٹ پریئرز ہوتی تھیں، اور اس نائٹ پریئر کے اندر پادری سب سے پہلے بیٹھا ہوتا تھا، اس کے ساتھ چرچ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوتی تھی، اس کے ساتھ پھر لوگ آ کر بیٹھتے تھے۔ آج کل میں اگر غلط نہ ہوں تو نہ تو پادریوں کے پاس دعا کا وقت ہے نہ لیڈرشپ کے پاس ہے، کیونکہ لیڈرشپ بھی بہت مصروف ہے، پادری بہت مصروف ہے، آٹومیٹکلی چرچ بھی مصروف ہے۔ پاسٹر جی، میں دیکھ رہا تھا کہ اس دور میں جو خدام ہیں، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ
کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، اور ابلیس جو ہے وہ تو مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی ایماندار کو گرائے، کسی ایماندار کو پھاڑ کھائے. سو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک خادم خود بھی اپنے بچوں سمیت بیٹھ کر دعا کرے. لیکن اگر کمی آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو خدام ہیں وہ کریکٹر لوز کر بیٹھتے ہیں اپنا. پھر معاشرے میں جب کردار کشی ہوتی ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ کہاں کہاں پر گیپس تھے، کون کون سی ایسی جگہیں تھیں جن کو ہم نے پورا نہیں کیا. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے نزدیک کہ ہم غیر ضروری مصروفیات میں اتنے جو ہے نا وہ دھنس چکے ہیں کہ ہمارے پاس دعا کا وقت نہیں ہے. اکثر اوقات کلیسیا سے بھی پوچھا جاتا ہے، اکثر و بیشتر میں نے خدام سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم دن بھر سارے کام کر لیتے ہیں اور رات جب نیند کا وقت ہوتا ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں، ہمارے پاس دعا کا وقت نہیں ہوتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی خطرناک حالت ہے. جی محسن بھائی دیکھیں، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے جی، اور وہ موقع کی تلاش میں ہے. ٹھیک ہے، میں ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک بزرگ خادم ہمارے چرچ کے تھے، انہوں نے اس کہانی کو سنایا. انہوں نے کہا کہ کوئی شخص تھا، جیسے پہل لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے اور اپنی چیزیں دوسرے ممالک کے اندر جا کر بیچتے کرتے. تو اس قافلے کا جو سردار تھا وہ ایماندار تھا. ٹھیک ہے. تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا کہیں پہ بھی رات ہوتی تھی قافلوں کی تو وہ وہیں پہ ٹھہر جاتے تھے خیمے لگا کر. تو ان کے پیچھے ایک گروہ لگا ہوا تھا ڈاکوؤں کا کہ وہ ان کو لوٹنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کو لوٹ نہیں پاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دن کیا ہوا، ایک دن ان کو وہ ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا. تو انہوں نے آ کے کہا سردار کو بلاؤ. سردار آیا، انہوں نے کہا سردار سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں، ہم آپ کو لوٹیں گے نہیں، کچھ نہیں کہیں گے، پہلے آپ یہ ہمیں بتاؤ کہ ہر روز رات کو آپ وہ کون سی دیواریں ہیں وہ کیا لگاتے ہو جس سے وہ آگ لگی رہتی ہے تمہارے قافلوں کے چوگرد. تو وہ آگ کس سے لگتی ہے، ہم اس کو پار نہیں کر پاتے تھے، تم تک آ نہیں سکتے تھے، پہلی بات. دوسری بات یہ بتاؤ کہ آج ان دیواروں کے اندر گیپس کیوں تھے جس سے ہم اندر آ گئے ہیں، تو یہ کیا وجوہات ہیں. اس نے کہا جی دیکھیں میں ہوں خدا پرست آدمی، اور جب ہم رات کو ہمارے لوگ سو جاتے تھے تو میں اپنے خیموں کے گرد گھوم کر دعا کرتا تھا کہ خدا اپنی باڑ لگائے تاکہ ہمارے لوگ محفوظ رہیں. تو آج چونکہ میں تھکاوٹ کا زیادہ وہ تھکا ہوا تھا تو اس سبب سے میں پراپرلی دعا نہیں کر سکا، تو میں بھی اس کی وجہ سے رکھنے رہ گئے ہیں اور آپ انٹر ہو گئے. تو پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں نے اپنے اس کام کو چھوڑا، مسیح کو قبول کر لیا. ونڈرفل. تو وہ بھی ان قافلوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ شریک ہو گئے. دوسری اسی کے ساتھ بات یہ ہے کہ میں اس بات کو اس طرح بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب ایماندار دعا کرتے ہیں، ان کی املاک، ان کی کلیسیائیں، ان کے چرچز، ان کے لوگ وہ خدا میں محفوظ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہماری دعا کے اندر کمی آتی ہے، دعا یا فقدان زندگیوں کے اندر آتا ہے، تو وہاں پر ہم گیپس بنا دیتے ہیں، باڑ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی، پھر ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہوتا ہے. جو آپ کردار کی بات کر رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے وہ خادموں کو پکڑتا ہے، ایسے ہی، چونکہ اس نے گرانا ہے. اور اس دور کے اندر چونکہ یہ ہے چمکتا ہوا دور نا، بالکل ایسا، تو اس کے اندر وہ سب سے پہلے پھر پکڑتا ہے خادموں کو. پھر اس کے ساتھ جب خادم پکڑا جاتا ہے آٹومیٹکلی کلیسیا جو ہے نا وہ تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے. اسی طرح پھر وہ نوجوانوں کو پکڑتا ہے. اور آج کل ہمارے نوجوان، ہماری کلیسیائیں وہ دنیا کی طرف اس لیے راغب ہو رہی ہیں چونکہ رکھنے ہیں اور ابلیس ان میں سے انٹر ہو چکا ہے جی، اور وہ تو دھاڑتا پھر رہا ہے. تو پھر صرف خادم ہی کرداری اعتبار سے نہیں گرتا بلکہ پھر پوری کی پوری کلیسیا بھی گر جاتی ہے. آل رائٹ. سو اس مثال میں سر جو آپ نے ایک سبب بیان کیا ہے کہ جب ہم خود سے رکھنوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر ابلیس اندر داخل ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ نہ صرف خادموں کو نقصان پہنچاتا ہے، کلیسیاں کو ڈیمیج کرتا ہے. اور ہمارے جو نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں ہیں یہ اکثر و بیشتر رول ماڈل جو ہیں وہ اپنے خدام کو سمجھ رہی ہوتی ہیں. اور جب خدام جو ہیں وہ کرداری طور پر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ جو بہنیں ہیں، یہ جو بھائی نوجوان ہیں، یہ بھی پھر انہی کی سمت پر چلتے ہوئے جو ہے نا غیر قوم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. بالکل. سو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو ہمیں کور کرنا ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں دعا جو ہے وہ آپ کی کردار کو بھی مضبوط کرتی ہے. بالکل ایسے، چونکہ میں نے شروع میں کہا کہ جو دعا ہے وہ ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ، اور جتنی آپ دعا میں وقت گزاریں گے آپ کا کردار اتنا ہی خدا میں مضبوط ہوتا ہے، نکھر کے آتا ہے سامنے، آپ اتنی زیادہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. آل رائٹ.
تو یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں ہم سمجھتے ہیں ابھی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے لوگ ایڈکٹڈ ہیں کہ وہ ہر وقت سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کو فون پہ سرچ کرتے رہتے ہیں یا کچھ کھیلتے رہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ایکسس، یہ بھی ایک کمی ہے، یہ بھی ایک سبب ہے جس میں ہم جو ہے وہ دعا نہیں کر پاتے؟ بردر جی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. دیکھیں یہ بہت اچھا گیجٹ ہے، ٹول ہے. اس سے ہم روحانی طور پر بھی بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ترک نہیں کرنا ایماندار ہونے کے ناطے. کئی مرتبہ جیسے ہمارے کوئی ایماندار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اب تو شفا یسوع سے پانی ہے، دوائی نہیں کھانی ہے. یہ بھی غلط، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا کہ ہمیں اس کو بالکل ترک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہمیں دنیا کے ساتھ ہی ملاتا ہے، ہمیں بہت سی چیزیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں بہت سی چیزیں سے سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اس کا زیادہ استعمال جو ہے حقیقتاً وہ بھی دعا میں کمی کا سبب بن رہا ہے. اور میڈیکلی اعتبار سے بھی آنکھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ذہن کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اگر ہم اس کا ایکسس استعمال کرتے ہیں تو جو دعا کی بات ہے وہ تو آلریڈی نقصان ہم کر ہی رہے ہیں کہ جب ہم اس کا ایکسس استعمال کریں گے اور رات گئے تک استعمال کرتے رہیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں محسن بھائی، پہلے پہل خادم جو تھے نا وہ دعا میں ٹھہر کر خدا سے کلام لیتے تھے. جی، اب ہم نے دعا کو تھوڑا سا کیا پیچھے، اور دعا کی جگہ اس کو رکھ کر اب ہم اس سے بہت ساری مدد لے رہے ہیں، لیکن اس میں وہ تاثیر نہیں ہے. اور وہی اثر جو ہے کلیسیا پر آ کر آتا ہے. کسی بزرگ نے کہا، اس نے کہا کہ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں نا، یا جس کا سایہ آپ پر ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں اس کا اثر بھی ہوتا ہے. بالکل. کئی لوگ نیم کی بات کرتے ہیں نا، نیم کی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کڑواہٹ بھی ہوتی ہے. جی. تو اسی طرح اگر اس کا فائدہ ہے تو اس کے ساتھ اس کا اثر بھی ہے. جو کچھ آپ کھاتے ہیں آپ کی باڈی پر وہ تاثیر بھی اس کی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر اس کا ہم اس سے تیار کیے گئے پیغامات یا چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا اثر بھی لوگوں پہ ہوتا ہے. لیکن جو دعا کے ساتھ خدا سے کلام لے کر آتے ہیں اس کا اثر بھی ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا اپنی جگہ پر ہے، اس کا ایکسس جو ہے، اس کا زیادہ استعمال وہ واقعی میں ہی ہمیں خدا سے دور کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں تو اس کو میں لفظ نہیں کو دے سکتا کہ کیا اس کو لفظ دیا جائے. خادم چرچ کے اندر بیٹھ کر، بلکہ بڑی میٹنگز میں بیٹھ کر جہاں پر لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ کلام سنیں، دعا کریں، وہ وہاں پر بھی اپنے فون کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دیگر ایکٹیویٹیز. میں نے یہاں تک دیکھا ہے چیٹ چلے ضروری اگر ہو تو چیٹ بھی بندہ کر لے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے لوگ اپنی پرانی تصویریں نکال کر دیکھ رہے ہوتے ہیں فون کے اوپر، ایون کہ عبادت چل رہی ہے. تو جب آپ کا عبادت کے دوران یہ حال ہے کسی بھی شخص کا، کوئی ایماندار ہے، کوئی غیر ایماندار ہے، کوئی خادم ہے، اگر اس کا چرچ کے اندر بیٹھ کر یہ حال ہے تو آپ سوچیں کہ وہ بعد میں کہاں ٹائم دے رہا ہوگا خدا کو. ایسا ہی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، اس سوال سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم کریں، بٹ ایکسس آف ایوری تھنگ از ڈینجرس. کچھ ہمیں چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہوگا، کچھ اپنی لمیٹیشنز کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہوگا. کیونکہ اکثر و بیشتر میں نے سنا ہے جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے اپنے موبائل کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کو بالکل سائڈ پہ رکھ دینا ہے. تو اس کو اگر میں اپنے روحانی پہلو میں لے کر آؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ سوتے ہیں اس سے پہلے جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ 4 گھنٹے پہلے اس کو چھوڑ دیں، نہ ہاتھ لگائیں اس کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ڈاکٹر کی بات تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسا کر سکتے ہیں. سر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی آپ کی انکم پر دائی کی ہوتی ہے، تو ایماندار کی ہر ایک چیز پر دائی کی ہوتی ہے. تو میں یہ ہم 24 گھنٹے خدا نے میں دیے ہیں تو ہمیں اس پر بھی خدا کو 10واں حصہ دینا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس میں سے وہ 10واں حصہ ہی خدا کو دے دینا، چلیں باقی ٹائم آپ کی فیملی کا، آپ کی خدمت کا، آپ کے چرچ کا، آپ کے موبائل کا، ساری چیزوں کا ہے، تو اگر ہم 2 گھنٹے 40 منٹ ہی خدا کو دے دیں تو میں سمجھتا ہوں خدا اس میں بھی ہمیں بہت بلیس کر سکتا ہے. آل رائٹ، کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ایک اور بات میں ناظرین سے اور
اپنے ہم خدمت بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم ویکلی نہ صحیح لیکن اگر ہم منتھلی ہم اپنے چرچز کے اندر نائٹ پریئرز یا پریئر سیشنز یا پریئر سیمینارز کرنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہمارے لیے بابرکت ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہمارے چرچ کے اندر کئی سالوں سے منتھلی پریئر میٹنگ ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے. تو کچھ وقت کے لیے وہ بند ہو گئیں, پوسٹپونڈ ہو گئیں, اور جب میں نے خدمت کا آغاز کیا اس کے بعد کچھ گائے بگائے میں ان کو کرتا رہا, لیکن اب ہم نے چند سالوں سے پراپرلی منتھلی جو ہے ہم نے نائٹ پریئرز کرنا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا اثر ہمارے نوجوانوں پہ بڑا آ رہا ہے. گڈ. میں بعض اوقات یقین مانیں چونکہ میں کام کی مصروفیت کے سبب سے کئی بار ہمیں وہ دن یاد نہیں رہتا نا کہ اس ویک میں ہم نے منتھلی جو ہے جو لاسٹ ہمارا فرائیڈے ہوتا ہے منتھ کا, ہم اس میں اس کو رکھتے ہیں. تو ہم رات پوری, اچھا میں نے اس کو شروع میں کہا کہ ہم نا 2-3 گھنٹے دعا کیا کریں گے. ٹھیک ہے. آپ یقین مانیں جب آپ دعا کرنے بیٹھتے ہیں آپ کے 6-6 گھنٹے گزر جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. کمیونیکیشن اور ریلیشن شپ, یہ صرف ایک خوف بھی ہوتا ہے دعا کا کہ یار کتنی لمبی دعا کیسے کریں گے, لیکن میں نے وہ شروع میں کہا نا یہ ریلیشن ہے. جب وہ ریلیشن آپ کا بحال ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا دعا کرتے ہوئے, آپ کو کتنا ٹائم کا ہو گیا بات کرتے ہوئے. تو اب ہم صبح ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم دعا کرتے ہیں, اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے ہماری یوتھ پر, ہمارے نوجوانوں پر, کہ جب میں اس کو اناؤنس نہیں نہ کر پاتا تو بچے بعد میں کہتے ہیں بھائی صاحب وہ آپ تو فرائیڈے کو میٹنگ تھی آپ نے اناؤنس نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ اس کا اثر اتنا ہو رہا ہے, اور اس میں نوجوانوں کی گروتھ ہو رہی ہے, چرچ کی گروتھ ہو رہی ہے, شخصی طور پر ہماری گروتھ ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بابرکت چیزیں ہیں. تو ہمیں اس کو پریکٹس میں لانے کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے, اور موجودہ دور میں تو بلکہ بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جہاں دیگر ایکٹیویٹیز جو ابلیس کی طرف سے ہیں جب وہ سر اٹھا رہی ہیں تو ایمانداروں کو ان سے زیادہ ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے. سر میں آپ کو بتاؤں تو ابلیس جو ہے وہ ہم سے زیادہ متحرک ہے. اس کی فوجیں زیادہ منظم ہیں, ہم اس طرح منظم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے. بالکل منظم ہونے کی, چونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے تو ہمیں بھی اپنی چیزوں کو ترتیب میں لانے کی ضرورت ہے. بالکل ترتیب میں لانے کی ضرورت ہے, بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کسی خادم سے سنا کہ جو تاریکی کی فوجیں ہوتی ہیں وہ رات بھر جاگتی رہتی ہیں مقدسین کو گرانے کے لیے, اور وہ مثال دے رہے تھے خداوند یسوع مسیح کی حیات طیبہ کی جب وہ زمینی اس سفر پہ موجود تھے. تو خداوند یسوع مسیح کا جس نے سودا کیا تھا وہ رات کو اٹھ کر جا کر غیروں کو ملا کرتا تھا تاکہ وہ مسیح کو پکڑوائے. اور رات کے وقت مسیح کے شاگردوں کو جب دیکھا جاتا تھا تو مسیح دعا کرنے کے لیے آگے بڑھے اور وہ پیچھے سو رہے ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ تاریکی کی جو فوجیں ہیں وہ متحرک ہیں, اور اسی طرح بلکہ ایمانداروں کو اس سے زیادہ متحرک ہونا چاہیے. اچھا ایک اور بات بھی ہے سر, ایسا نہیں ہے کہ ایماندار متحرک نہیں ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو کرتے ہیں ہم بھی انہی کی وجہ سے پھر قائم ہیں. یس, کرنے والے بھی ہیں. ہم اس کو ٹوٹلی یہ نہیں کہہ رہے, ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں کر رہے ہیں دعائیں. لوگ دعا کر رہے ہیں تبھی ہم قائم ہیں, تبھی ہمارے شہر ہمارے ملک قائم ہے. بائبل مقدس کی بات ہے ایماندار کی دعا کیسے سے شہر سرفرازی پاتا ہے. تو اگر ہم اپنا حاصل نہیں پا رہے ہیں تو میں بھی پھر اس کے پیچھے وہ بھی وجوہات ہیں. جی رائٹ. سو سر آج ہم بات کر رہے تھے کہ ایمانداروں میں اور لیڈرز میں دعا کی کمی کا جو رجحان ہے اس میں کافی سارے جو گیپس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ غیر ضروری جو مصروفیات ہیں اس کو کم کرنا ہوگا ہمیں, اور ہمیں اپنی لائف کو بیلنسڈ کرنا ہوگا, کافی ساری چیزوں کو ہمیں سیٹلڈ کرنا ہوگا, کافی ساری چیزوں کو مینٹین کرنا ہوگا. تو سب سے جو خوبصورت مثال ہے وہ ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کی ہے. آمین. دعا کا جو وقت ہوتا تھا تو اس میں خداوند یسوع مسیح اکیلے دعا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. پرسنل پریئرز ان کی بہت ضروری تھی اور وہ بلا ناغہ دعا کرنے کے لیے جاتے تھے. سو یہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ نے شروع میں بات کی, میں نے بھی اس بات کو دہرایا کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کام اتنا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اگر ہم یوحنا کی انجیل کا آخری باب پڑھیں تو اس کی آخری آیات کے اندر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے اور بھی بہت سے کام کی, اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا کے اندر اس کے رکھنے کے لیے جگہ گنجائش ہی نہ ہوتی. اب اگر ہم اپنے کاموں کو دیکھیں تو ہمارے کام کتنے ہیں جو ہم تو ایک کتاب لکھنے لگیں تو وہ نہیں ہم سے لکھے جائے. ہم وہ ایک جملہ ہے نا, لک بیزی ڈو نتھنگ. ہم نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ کر ہو نہیں رہا, وہ پریٹینڈ ہو رہا ہوتا ہے. کسی خادم نے کہا, اس نے کہا کہ آج کل جو ہے نا تیراک
ایماندار کی بات یا خادم کی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پورے اس کا سمندر کا جو ہے چکر لگا لیا ہے. تو پورا سمندر کا چکر لگانے سے فرق نہیں پڑے گا. جب آپ ایک جگہ پر گریں گے، ڈبکی ماریں گے، نیچے تک جائیں گے، وہاں سے آپ کچھ نکال کریں گے تو وہ قیمتی موتی ہوگا. اوپر سے پھرتے رہیں، گھومتے رہیں، جتنا مرضی آپ بزی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. جی تو ہم اگر بزی رہیں گے تو یسوع مسیح کے بارے میں جو بات کیا ہے کہ یسوع مسیح دن میں جب واپس پہاڑ سے اترتے تھے، لوگ یسوع کا انتظار کر رہے تھے، یسوع اترے تو وہ ہمارے درمیان کام کرنا شروع کرے. ٹھیک ہے نا. یسوع کام کرتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے. لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ اس کے پاس ہر طرح کے بیمار لائے گئے اور وہ شفا پاک گئے. یسوع بھوکوں کو روٹی بھی کھلاتے رہے، یسوع سفر بھی کرتے رہے. یسوع نے کوئی کام ہم سے کم نہیں کیا ہوگا، زیادہ ہی کیا ہوگا. جتنا یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے لیے کتابیں رکھنے کی گنجائش نہ ہوتی. ایسے ہی ہے، ہم خداوند یسوع مسیح سے زیادہ مصروف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح پھر بھی رات کے وقت دعا میں وقت گزارتے تھے. تو بائبل مقدس کی یہ بھی صداقت ہے کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. تو ہمیں بھی اپنے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح یسوع کا پیٹرن تھا اس پیٹرن کے مطابق ہم کلیسیا کے ساتھ تو دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چرچ میں تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم 2 گھنٹے بھی پریئر کر رہے ہوں گے، عبادت بھی کریں گے. لیکن ایماندار کو، ہر ایک ایماندار کو، صرف خادم کی بات نہیں، ہر ایک ایماندار کو پرسنل پریئر ٹائم بھی اپنا خدا کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے پرسنل پریئرز کی جو برکتیں ہیں وہ منفرد ہیں. کسی خادم نے کہا کہ جن کی راتیں دعاؤں میں گزرتی ہیں ان کے دن معجزات میں گزرتے ہیں. بہت امپیکٹ فل یہ جملہ. میں اس بات کو بڑھاتے ہوئے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی کہا نا، پریئر الگ سے. دیکھیں، ایک فیملی کے اندر میاں بیوی بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، والدین بھی ہوتے ہیں. جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا ایک پرسنل ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ صرف اپنی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اس کے ساتھ بچے اس میں شامل نہیں ہوتے، اس میں والدین شامل نہیں ہوتے، اور وہ ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک دوسرے، تو ببلیکلی طور پر اگر دیکھا جائے تو کلیسیا اور یسوع مسیح ان کا تعلق شوہر اور بیوی کا ہے. بالکل. وہ ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں. تو ہمیں ایسا وقت بھی رکھنا ہے جس میں دلہے کے ساتھ ہمیں اکیلے بھی بات کرنی ہے. اور جب دلہن دلہا اکیلے بات کرتے ہیں تو پھر ہی آگے افزائش ہوتی ہے. کلیسیا آج میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں کہہ لیجیے کہ وہ ہے نا فقدان ہے لوگوں کا اور چیزوں کا، برکتوں کا، اس کا ایک یہ بھی سبب ہے جی کہ دلہن دلہے کے پاس اپنے لیے پرسنلی ٹائم نہیں ہے. ہم اپنی فیملی کے لیے وقت گزار رہے ہیں، ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وقت گزار رہے ہیں، لیکن ہم اپنے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو ٹائم نہیں دے رہی. روحانی عالم میں بات بالکل میں سمجھ گیا. تو اس میں بات کریں، اس لیے ہماری افزائش نہیں ہو رہی ہے. آل رائٹ، یعنی کہ روحانی افزائش نہیں ہو رہی ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ سر. آج آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا، اور میں ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج بہت ساری باتوں کو نوٹ کیا ہے. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.